بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ رات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جیسے والدین کے اپنی اولاد پر بہت سارے حقوق ہیں جو ادا کرنے لازم ہیں، اور اولاد جیسے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے آگے ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گی۔ اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو عام طور پر اس پر الحمدللہ ہر مسجد میں تقریباً بیان ہوتے ہیں، اور دروس بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں ہر مسجد میں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں اور ادا کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق والدین کے ذمہ ہیں جن کو ادا کرنا والدین کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اگر والدین اپنے وہ بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو قیامت والے دن انہیں بھی پوچھو گے کہ تم نے یہ حقوق ادا کیوں نہیں کیے تھے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو انہیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ہمارے ذمہ یہ حقوق ہیں اور ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگی ہے۔ وگرنہ اگر اولاد نیک نہ ہو، بے دین ہو، نافرمان ہو، تو بندہ خود ہی پھر بعد میں ان کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے، اولاد ہو جائے، جب اولاد ہوگی تو ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی زندگی اتنی مشکل بنا دیتے ہیں نافرمان بچے اور بچیاں کہ والدین ان کی موت کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ مر جائیں اور یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر نہ آئے۔ تو حالانکہ ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگے۔ کیا مانگے تھی؟ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرمائیں، جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو پھر پہلا کام یہ کریں کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہیں، تاکہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بڑائی سب سے پہلے پہنچے ہیں جی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، جب امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اذان کون سی دینی ہے، تو عام نمازوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہی دینی ہے۔ صبح کی کئی لوگ پوچھ رہے فجر کی اذان نہیں، عام نمازوں میں جو ہم اذان دیتے ہیں وہی۔ اور دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا ہے اور اٹھا کے اپنے منہ کے قریب کر کے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد بچے کو کسی نیک آدمی سے گٹھی دلوانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس میں اسے پنجابی میں گڑتی کہنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نیک آدمی کی گٹھی دلوانی ہے اور انہیں درخواست کرنی ہے کہ ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو یہ بھی مستحب عمل ہے اور سنت عمل ہے کہ کسی نیک آدمی سے اپنے بچے کو گڑتی دلوائی جائے۔ تو خواہ وہ شہد تھوڑی سی ہو جائے یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو جائے، کھجور ہو جائے، گڑ ہو جائے، اس کے تعلق کے ساتھ لگایا جائے اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اذان تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی قریب ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ جو کوئی نمازی پرہیزگار ہو، خود کبھی اذان دینی پڑتی ہے، تو اذان ہر مسلمان کو آنی چاہیے اور ایسے وقت میں اذان دی جا سکے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب 7 دن گزریں تو 7ویں دن بچے کا اگر طاقت ہمت ہو تو عقیقہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے۔ تو اگر ہمت اور طاقت ہو تو بچے کا عقیقہ کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ تم میں سے جس آدمی میں ہمت اور طاقت ہو تو وہ اپنے بچے کا عقیقہ کرے۔ پھر عقیقہ میں ایک بات یہ سمجھیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، اگر ہمت ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور، اور اگر بیٹی ہو تو اس کی طرف سے 1 جانور، اور اگر ہمت نہ ہو تو بیٹے کی طرف سے 1 بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 ہی بکری ذبح کی تھی، ہمت ہی تھی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر جیسے چھوٹے جانور کا عقیقہ جائز ہے تو بڑے جانور کا عقیقہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقے کے اندر یا بکری ذبح کی جائے یا اونٹ ذبح کیا جائے یا گائے ذبح کی جائے۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔
تو بڑے جانور کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے جانور کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے جی، اگر ہمت اور طاقت ہو تو عقیقہ کیا جائے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہر آدمی وہ سالگرہ منا رہا ہے، ٹھیک ہے، سال کے بعد بچے کہیں گے سالگرہ آ گئی، سالگرہ آ گئی۔ حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کی رسم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ثواب و برکت ہو، بچے کے لیے خیر و برکت ہو، الٹی نوست ڈالی جاتی ہے سالگرہ بنا کے۔ تو سالگرہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عقیقہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ 7ویں دن اگر بچے میں برداشت ہو تو ساتھ اس کا ختنہ بھی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا 7ویں دن نام بھی رکھ دیا جائے، عقیقہ بھی کر دیا جائے، سر منڈا کے اس کے سر پر خوشبو لگائی جائے، اور جتنے بال اس کے سر سے اترے ان کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت صدقہ کی جائے۔ یہ کام بھی ہے، سمجھا دی بات حضرات کو؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 7ویں دن یہ سارے کام کرنے، اگر بچے میں برداشت نہ ہو تو جب قابل برداشت ہو جائے اس وقت ختنہ کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور نام بھی اسلامی رکھا جائے۔ آج کل ہمارے ہاں دو باتیں بڑی غلط پھیل گئی ہیں۔ ایک بات یہ پھیل گئی ہے کہ بعض لوگ بچوں کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں جن کا معنی کوئی نہیں پتہ ہوتا، کوئی فلمیں دیکھی، کوئی ڈرامہ دیکھا، اس سے کسی کا نام دیکھا جی تو وہ نام رکھ دیا، اب کیا یہ کس کا نام ہے کوئی پتہ نہیں، مسلمان کا ہے کہ غیر مسلم کا ہے۔ اور دوسرے جب مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نام رکھ لیں تو کہتے ہیں کہ یہ نام تو ہمارے خاندان کے اندر پہلے سے ہے، یہ ہمارے پڑوسیوں میں ہے، یہ ہمارے بھائی اللہ کے بندو، جب نیک نام رکھنے کا حکم دیا گیا تو بے شک آپ کے خاندان میں 10 بندے کیوں نہ، پہلے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں حضرات محدثین، ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 4 5 پیچھے پیڑھیوں تک محمد ہی نام چلتا تھا، محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ ان کے یہاں تو یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر رکھو۔ حضرات انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر رکھو، اور نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ تو نام ہی ایسے رکھتے ہیں جو کسی فلم چلانے والے یا کسی ڈرامہ بنانے والے کے نام پر ہو، اور باقی جو مسلمان ہمارے دیندار ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی جب اچھا نام رکھا جاتا ہے تو آگے سے یہ بہانہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جب اچھا نام ہے تو داخلیں کوئی بات نہیں، جتنے بھی ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کے نام اچھے انبیاء اور نیک لوگوں کے نام پر رکھو، کیونکہ تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے قیامت والے دن پکارا جائے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا وہ آ جائے، اپنا حساب دینے کے لیے آ جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو نام سے پکارا جائے گا اور ان کے والد کا بھی نام دیا جائے گا، لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ تو اس کے بعد جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسے سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھائیں اس بچے کو، لا الہ پڑھیں آپ بھی، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے نا تو اسے سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھائیں، اور فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان فوت ہونے لگے تو پھر بھی اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ جب بچہ بولنے کے قابل ہو پھر بھی اس کی زبان پر کیا ہو؟ کلمہ طیبہ ہو، جب فوت ہونے لگے تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب بعض جن لوگوں میں بے دینی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں، نام بگاڑنا سکھاتے ہیں، خود بچے کا نام بگاڑتے ہیں تو پھر وہ بچے کا نام غلط مشہور ہو جاتا ہے، یا ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں تو بچے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، بچے پڑھانے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں ماشاءاللہ دین کا ماحول ہوتا ہے تو بچوں کو دعائیں بھی یاد ہوتی ہیں، نماز بھی یاد ہوتی ہے، کلمے بھی یاد ہوتے ہیں، ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں وہ بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، گالیاں دینے کا ماحول ہوتا ہے، تو بچے جو ہی بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بھی گالیاں دیتے ہیں، یا اور کوئی اگر غلط ماحول ہوتا ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو بچے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ والدین کی گود ہوتی ہے، جیسے والدین بولتے ہیں چالتے ہیں، جیسے ان کا رویہ ہوتا ہے تو بچے آٹومیٹک وہ چیز قبول کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب والدین یہ تو روتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن خود انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بچوں کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا حق یہ ہے بچوں کا والدین کے اوپر کہ بچوں کو حسن ادب سکھائیں، اچھی سیرت سکھائیں۔ حسن ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کے بارے میں ضروری چیزیں انہیں بتائیں کہ بیٹا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سونے کے یہ آداب ہے، اٹھنے کے یہ آداب ہے، بڑوں چھوٹوں سے بات کرنے کا یہ انداز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو مطلب بچپن سے یہ چیزیں ان کے ذہن میں رس بچ جاتی ہیں نا، وہ پھر ساری زندگی جاتی نہیں ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حسن ادب اور اچھی سیرت سکھائیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ اچھا ادب سکھانا اور اچھی سیرت سکھانا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں جب ہم ایک دفعہ استاد صاحب نے کسی کام کے لیے بلایا تو جو ہی کمرے میں گئے نا بغیر سلام کے، انہوں نے کہا بیٹا باہر نکلو دوبارہ سلام کر کے آؤ۔ ہم باہر گئے پھر سلام کر کے آئے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ گئے تو کھانا کھا رہے تھے، ہم نے سلام کیا تو فوراً بتایا کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہو اس وقت نہیں سلام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استاد اور والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے رہیں تاکہ بچے کے اندر وہ چیز آ جائے جو اسلام جس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عام بات یہ ہے کہ والدین خود نیک بنے، ان کے بچے بھی انشاءاللہ نیک ہوں گے۔ جو والدین یہ توقع کرتے ہیں نا ہمارے بچے نیک بنے لیکن ہم برائی نہ چھوڑیں، ہم غلط کاری نہ چھوڑیں، ہم نیک نہ بنے، وہ بھول جائیں کہ ان کے بچے نیک ہوں گے۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ شادی ہوئی ایک لڑکی اور لڑکی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک بن جائیں تاکہ ہمارے بچے بھی نیک ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے نماز شروع کر دی، نیکی کے کام شروع کر دیے، گناہ چھوڑ دیے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو بیٹے کی عمر جب 4-5 سال کی ہوئی تو اپنے والد کی انگلی پکڑ کے بازار میں جا رہا تھا، تو بازار میں ایک آدمی بیر بیچ رہا تھا، ٹوکرے میں رکھے نا بیر، تو اس کے بیٹے نے چلتے چلتے بیر اٹھا کے منہ میں ڈال دیا۔ والد نے دیکھ لیا، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ گھر میں آیا، اس نے بیوی کو علیحدہ کیا، اس نے کہا سچ بتاؤ کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے تو چوری نہیں کی، تم نے کبھی چوری کی ہے؟ آج بچے میں یہ چوری ظاہر ہوئی ہے، آج اس نے بیر چوری کیا، کل انڈا چوری کرے گا، کرتے کرتے زمانے کا ڈاکو بن جائے گا۔ تو بتاؤ تم نے، اس نے کہا مجھے یاد نہیں، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ پھر اس نے سوچ کے بتایا کہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے، اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں، تو ایک دن میں نے ان کی اجازت کے بغیر بیر توڑ کے کھا لیا تھا۔ تو اس نے کہا بس اسی کا اثر ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے ایک بیر چوری کی ہے، تو کل کو یہ انڈا چوری کرے گا، کل کو یہ ڈاکو بن جائے گا۔ تو مطلب والدین کو خود چاہیے نا، اگر وہ ہر بننا چاہتا ہے میرا بچہ نیک ہو، لیکن خود والدین نیک بننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ خود بھی نیکی کے اوپر آئے تاکہ آگے اولاد بھی وہ نیک بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائی ہوں ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کا خیال رکھا، لڑکوں کو ان پر ترجیح نہیں دی، اور فرمایا کہ ان کو تعلیم دی، ان کو حسن ادب سکھایا، وقت پہ ان کی شادی کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھیں میری طرف، یہ 2 انگلیاں ملائیں، ایسے شہادت والی اور یہ ساتھ والی، اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کو ملے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہاں ہم اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا اتنا میرے قریب ہو گئے جنت میں جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے بیٹیوں کا خاص طور پر حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی یا بہنیں عطا فرمائی، اس نے ذمہ داری کے ساتھ ان کی تربیت کی، اور فرمایا کہ وہ بیٹیاں اور وہ لڑکیاں، وہ بہنیں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے، مطلب اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور آخری حق یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی وقت پر شادی کر دینا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بچے اور بچیاں ان کی وقت پہ شادی نہیں کی جاتی، ان کی عمریں ڈال جاتی ہیں، اور لوگ جہیز بنانے کے چکر میں اور دوسرے تیسرے اپنے شوجمنٹ اور جناب دھوم دھام کے چکر میں بچے بچیاں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بچی اور بچہ جوان ہو گیا، اس نے وقت پہ شادی نہ کی اور وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، تو والدین بھی اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وقت پر شادی کرنا یہ اولاد کا حق بنتا ہے۔ یقین کریں کہ کئی نوجوان بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کئی بار والدین کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ کماتے بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے والدین شادی نہیں کرتے، تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں آپ کے اوپر پکڑ ہوگی تو آپ کے والدین کے اوپر بھی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے وقت پہ آپ کی شادیاں کیوں نہیں کی۔ اور خاص طور پر اس معاشرے کے اندر جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، جس میں گناہ عام ہو گیا ہے اور جس کے اندر برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ ہی بچائے، تو اس میں تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچے اور بچیاں ان کی وقت پر شادیاں کی جائیں تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو آج کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔